اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہاں پر انسان خود نماز ادا کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، وہاں پر ہی شریعت کا یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کریں، اپنے بال بچوں کو بھی نیکی کی طرف راغب کریں، ان کو بھی نماز کا کہیں، ان کو بھی قرآن کا کہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں من صلی العشاء، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو گویا کہ اس نے دوسری آدھی رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو جو بندہ عشاء اور فجر کم از کم جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزاری ہے۔ جماعت کے ساتھ اگر نہیں بھی ملا، تنہائی میں بھی پڑھتا ہے، لیکن اہمیت کتنی ہے نمازوں کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص تھے وہ نماز کے اندر حاضر نہیں تھے۔ آپ نے ان کی والدہ سے بازار کے اندر یہ پوچھا کہ آئے تمہارا بیٹا جو ہے وہ نماز کے لیے کیوں نہیں آیا، فجر کی نماز کے لیے؟ تو ان کی والدہ کہنے لگی ساری رات وہ عبادت کرتا رہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نفلی عبادت کا کیا فائدہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ادا کردہ حقوق اور فرائض جو ہے وہ ادا ہی نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرض نماز ہے فجر، جب وہ فجر فرض نہیں پڑھنا تو ساری رات نفل نماز پڑھتا رہے، اس کا کیا فائدہ ہے پھر؟ اصل تو بات فرائض کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پوچھ فرائض کی ہونی ہے، نوافل کی نہیں ہونی۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ حدیث پاک میں نے شرح معانی الآثار کے اندر پڑھائی ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں صحابہ کرام کو یہ حکم دوں کہ ان گھروں کے اندر آگ لگا دیں کہ جو بے نمازی لوگ ہیں، اگر مجھے ان کے بچوں کا اور عورتوں کا ڈر نہ ہوتا، اگر ان کی عورتوں کا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان گھروں کو آگ لگانے کا حکم دیتا کہ جو لوگ فجر کی نماز ادا نہیں کرتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر کتنا اہم ترین مسئلہ ہے فرض نماز کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت کے اندر برکت عطا فرما، میری امت کے صبح کے وقت برکتیں عطا فرما۔ جب بندہ صبح کے وقت اٹھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رات کو جب انسان سوتا ہے تو شیطان جو ہے وہ اس کی گدی کے اوپر 3 گرے لگا دیتا ہے، اور جب انسان اٹھتا ہے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گرہ شیطان کی اس کو کھول دیتا ہے۔ جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شیطان کی کھول دیتا ہے، اور جب وہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو شیطان کی تیسری گرہ جو ہے وہ بھی اللہ کھول دیتا ہے۔ تو جو لوگ جو ہے ساری رات جاگنا ہے، فجر کا پتہ ہی نہیں ہے،
اور پھر رونا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، ہمارے گھر میں رزق نہیں ہے، تو رزق کیسے آئے گا؟ حضرت عبداللہ ابن شخیر صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے تھے ہم مدینہ شریف کے اندر رہتے تھے اور انتہا درجے کے غریب تھے، انتہا درجے کے غریب۔ جب سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ اللہم بارک لنا فی بکورہا، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے صبح کے وقت کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد بازار کی طرف چلا گیا ہوں، اپنے کام کاج کی طرف، اور وہی حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر مدینہ شریف کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے۔ فرمایا کرتے پہلے میں لوگوں سے قرض مانگا کرتا تھا اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اب اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے، پورے مدینہ کے اندر جو ہے وہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں اور لوگوں کو جو ہے وہ میں قرض دیتا ہوں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں۔ تو ایک حدیث پر اگر انسان کسی ایک حدیث پر ہی عمل کر لے، بندہ کھڑا تو ہونا، بندہ پیرا تو دینا کہ یار یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور حضور علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ جب بھی کوئی اپنا وفد بھیجتے تو آپ فجر کی نماز کے بعد جو ہے اس وفد کو روانہ کرتے۔ جب نبی پاک سفر فرماتے تو فجر کی نماز کے بعد سفر کا آغاز کرتے۔ تو یہ کتنے لوگ سارا فجر کے وقت سوئے ہوئے ہیں، مرد بھی سوئے ہیں، عورتیں بھی سوئی ہیں، بچے بھی سوئے ہیں، تو جب سارا جو رحمت کے نازل ہونے کا وقت ہے، قرآن پاک کھولنے کا وقت ہے، نماز پڑھنے کا وقت، اگر ہم لوگ اسی طرح ہی ضائع کریں گے، اب دیکھیں نا اتنی بڑی محلے کی مسجد ہے ماشاءاللہ، اور کتنی مجھے جو ہے 2-3 ماہ ہو چکے ہیں مسلسل درس دیتے ہوئے، تو یہ تو نہیں ہے کہ تبلیغ نہیں کر رہے ہم، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ یہ نہیں کہ ہم جمعے کے اندر نہیں کہتے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ٹس مس نہیں ہیں۔ لیکن آپ جا کر جو ہے وہ جعلی پیروں کے پاس دیکھیں تو دن کے وقت اتنے لوگ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ میری یہ فلاں پریشانی ہے، میری فلاں پریشانی ہے، میری فلاں پریشانی ہے، میری فلاں پریشانی ہے۔ تو میں کئی مرتبہ وہ شعر پڑھتا ہوں، کل بھی پڑھا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو اتنا مشکل سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دے گا یہ آدمی کو نجات۔ کہ یہ انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، آ کے فجر پڑھے، اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے، یقین کریں ان کے گھر کا ماحول بدل جائے، ان کے گھروں کی پریشانیاں بدل جائیں۔ اور عورتیں گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام کریں، اس کے بعد کھانے پینے کا اہتمام کریں باوضو ہو کر، تو اللہ تعالیٰ خود بخود رزق کے اندر بھی جو ہے وہ برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ اور رزق کے اثرات پھر میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک حدیث آخری حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ حدیث پاک پڑھی ہے کہ آپ رات کو جو ہے نا وہ بڑی دیر تک جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ اتنی دیر قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اتنی دیر جو ہے وہ عبادت کرتا ہوں۔ جب میں عبادت کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں جو ہے وہ میری اولاد کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑی لکھی بڑی بات ہے۔ اگر ماں باپ خود باعمل ہوں گے نا تو پھر اولاد کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح دین کی محبت ڈال ہی دیتا ہے۔ تو یہ ایک تربیت کا اصول ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے ماحول جو ہے وہ اسلامی بنائے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ